لگے جی کہ یہاں ہم نے آپ کو اذان نہیں دینے دینا. اچھا. پھر وہ تنازع شروع ہو گیا. ہاں جی. تو میرے دادا نے کہا کہ بھی بات یہ ہے ہاں جی. کہ میں نے تو یہاں اذان بھی دینی ہے ہاں جی. اور میں یہاں مولوی رکھ دوں گا, اچھا. کر لو جو کچھ کرنا ہے. ہاں جی. انہوں نے چیلنج کر دیا ان کو, اور بہرحال کوئی مقابلے میں نہیں آیا. نے آ کے میرے تاہے کو کہا کہ یہ تم نے کیوں اس کو جانور کو کیوں بیچا ہے. ہاں جی. وہ جھگڑا شروع ہو گیا. ہاں جی. وہ جھگڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اور مسلیا تم یہ بندے کیوں نہیں ڈنگر نو کٹدا. ہاں جی. انہیں کہا میں ہوں نہیں کڈنا. اچھا. کیوں گیا. اچھا. انہیں اینی گل دے اتنے نا میرے تائے نے نا ہاں جی. انہوں مار دیتا, اچھا. کیونکہ بڑا جوان سی میرا تایا, چھوٹے سے گا. ہاں تو وہ جب پارٹیشن ہوئی ہے نا ہاں جی. تو اس وقت وہاں ہمارے گاؤں میں صرف رحمت کے بیٹا تھا, ہاں جی. اس کی لڑکی تھی, ہاں اس جی. کی بیوی تھی, یہ ہاں جی. 3 بندے گاؤں میں رہ گئے تھے. ہاں جی. باقی میرے والد صاحب تو نوکر تھے نا ریلوے میں. ہاں جی. وہ اس وقت 1947 میں ہاں جی. وہ تھے نکودر ریلوے اسٹیشن ہے, ہاں جی. وہاں ہیڈ کوارٹر تھا ان کا. ہاں جی. تو وہ وہاں سے ان کی ٹرانسفر ہو گئی. صحیح. تو وہ پاکستان میں آ گئے. جس شہر میں ان کی پوسٹنگ ہوئی فورٹ آباس میں. سب سے پہلے. ہاں, فورٹ آباس میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی. ہاں جی. تو وہ بعد میں پاکستان میں سارا یہ پاکستان میں شامل ہو گئے. ہاں جی. تو وہ بعد میں آئے انڈیا سے. ٹھیک ہے. وہ آئے تو پھر سارے یہ جو اوکاڑا ڈسٹرکٹ ہے نا, ہاں جی. اس میں ہے نا ہمارا گاؤں ہاں جی. 71AL چیک جی. نمبر. جی. چک نمبر جو ہے نا ہاں جی. جس میں ہم آ کے سیٹل ہوئے وہ تھا 71AL. ہاں جی. ڈسٹرکٹ اوکاڑا ہے جی. اور تحصیل نارا کھول تھی. ہاں جی. اس میں پھر وہ آ کے نا ہمیں وہ زمین ہمیں نا جو وہاں تھی نا ہماری گاؤں میں, ہاں جی. وہ زمین ہمیں اس چک میں ہمیں ایک 18 ایکڑ مل گئی تھی. ہاں جی. جب وہ 18 ایکڑ زمین مل گئی ہاں جی. تو اس میں ایک حصہ جو تھا نا وہ تھا ہمارے چچا کا, ہاں جی. عطا محمد کا, اس کے نام پہ. ہاں جی. وہ الاٹ نہیں ہوئی. صحیح. وہ انہوں نے نا سیٹلمنٹ والوں نے ہاں جی. وہ لئیے میں ٹرانسفر کر دیا. وہ اب لئیے میں پینڈنگ پڑی ہے, اب پتہ نہیں کب الاٹ ہوتی کیا ہاں جی. ہوتا ہے. اچھا. تو وہ یہ ہوا پارٹیشن کے وقت. ہاں جی. تو اس کے بعد مائی فادر واز ان سروس, جی. وہ تو کنٹینیو رہی. ہاں وہ جی. پھر 59 میں ریٹائر ہوئے, اچھا. ریٹائر ہو گئے. ہاں جی. جب ریٹائر ہو گئے, ریٹائرمنٹ کے بعد پھر گیمن پاکستان لمیٹڈ فرم تھی ایک, ہاں جی. انہوں نے ان کو اپنے پاس ایز اے پرماننٹ وے انسپیکٹر رکھ لیا. صحیح. تو وہ پھر نا ٹل ڈیتھ اسی کمپنی میں رہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ 69 تک ہاں جی. اس کمپنی میں رہے. ہاں جی. تو 70 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. صحیح. یہ ہوا کیسے. تو ہمارا جو گاؤں تھا ہاں جی. جس سے ہم پاکستان آنے سے پہلے جو تھا ہاں جی. وہ تھا کھجور لا, اس کا نام تھا. ہاں جی. ٹھیک ہے. جی. تو یہ کپورتھلا اسٹیٹ میں ہاں جی. گاؤں تھا. ہاں جی. اس کا جو تھا نا یہ جو تھا نا ایریا جس ہاں کو جی. کہتے تھے یہ ضلع. نہیں ضلع نہیں, ضلع کپورتھلا اسٹیٹ میں تو ڈسٹرکٹ نہیں تھے. ہاں جی. ایک اسٹیٹ میں تھے جتنے ہوتے تھے نا گاؤں, ہاں جی. تو اسی کے ریفرنس سے تحصیل اس کی پھگواڑہ تھی. اچھا. یہ جو گاؤں تھا نا ہاں ہمارا جی. تحصیل پھگواڑہ تھا, لیکن ریاست کپورتھلا تھی, صحیح. اس میں تھے. تو وہاں سے ہم آئے تھے ہاں جی. پاکستان جب بنا. اچھا. تو وہ زمین ہمیں یہاں اس گاؤں میں ہاں مل جی. گئی, اور یہی پھر وہیں سیٹل ہو گئے اسی گاؤں میں. صحیح. اس گاؤں میں پھر یہ میرا جو تائے کا لڑکا تھا اس کا ہاں جی. نام تھا جمال الدین. صحیح. جمال الدین تو پھر بعد میں نا یہاں اسکول میں ماسٹر لگ گیا تھا ہاں جی. پاکستان بننے کے بعد. ہاں جی.
تو وہ اسکول ماسٹر تھا. پھر وہ جو اس کی بہن تھی نا جس کی شادی ہم نے نیوزی لینڈ میں کی ہوئی تھی ہاں جی فقیر احمد کے ساتھ, ہاں جی پھر اس کو اس نے وہاں بھیج دیا, صحیح وہ وہاں چلے گئی تھی. ہاں جی تو وہاں جا کے وہ وہاں رہی. پھر وہ فقیر احمد وہیں ڈیتھ ہو گئی اس ہاں کی. جی تو یہ عالم جس کا نام تھا نا, اس کی بیوی کا نام, ہاں جی اس کی بیٹی تھی. صحیح اس کی بیٹی کی شادی پھر ہم نے کر دی تھی نا اشرف کے ساتھ, صحیح ٹھیک ہے. ہاں جی تو اس کے بعد اشرف کا بیٹا جو طارق آپ کہتے ہیں ہاں نا, جی ہاں جی وہ اب وہاں ہے. ہاں جی اب پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے, اس کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہاں ہوئی. جی تو یہ ہے جو بھی مختصر سی کہانی ہے ہاں جی پارٹیشن میں جب ہوئی. تو اس کے بعد آپ کو اور بتائیں کیا بتانا ہے اس میں. اچھا جو مطلب پارٹیشن کے ٹائم پہ آپ 14 اگست سے پہلے ادھر آ چکے تھے کہ 14 اگست کے بعد آئے تھے, مطلب جب سارا اعلان ہو گیا کہ جی اب یہ پاکستان بن چکا ہے؟ نہیں, یہ ہاں جی پاکستان جو بنا ہم یہاں آ گئے تھے تو بنا. اچھا آپ لوگ یہاں آ گئے تھے. پوسٹنگ ہو گئی, ٹرانسفر ہاں ہو جی گئی تھی نا. اچھا 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 یعنی مائی فادر واز ہاں جی ریلوے بی اے انسپیکٹر, ہاں جی نکودر میں ہاں پوسٹنگ جی تھی ان کی. ہاں جی تو پوسٹنگ جس وقت تھی نا وہ تھی 47 میں, وہاں تھے ہم. ہاں جی تو 47 میں ٹرانسفر ہو گئی اچھا ان دی منتھ آف جون. ٹھیک ہے جون میں ٹرانسفر ہو گئی, کیونکہ یہ جو تھا نا یہ ڈویژن تھا, فیروز پور ڈویژن تھا. ہاں یہ جی فیروز پور ڈویژن کے اندر تھا نا یہ علاقہ. ہاں جی پاکستان بنا تو یہ پاکستان میں آ گیا. صحیح یہ بائی ٹرانسفر جس وقت پاکستان بنا تو ہم یہ آلریڈی یہیں تھے جو علاقہ پاکستان میں آیا, صحیح. یہ ہوا. اچھا تو جو تحریکیں قائد اعظم نے اس وقت پہ چلائی تھی, کسی میں شمولیت تھی آپ کی؟ جو قائد اعظم نے تحریکیں چلائی تھی وہ اسٹوڈنٹس والی, اس میں بھی آپ بتاتے تھے کہ آپ تھے اس میں بھی؟ نہیں, جس وقت پاکستان بنا ہے نا ہاں جی اس وقت میری عمر تھی 11 سال. ہاں جی اس سے پہلے یہ جو نا اس کی پاکستان موومنٹ کی تحریک چلتی رہی ہے نا. ہاں جی تو میں اس وقت ہم لوگ تھے, پہلے تھے ہم کپورتھلا ریلوے اسٹیشن تھا ہاں جی کپورتھلا اسٹیٹ کا, ہاں جی وہیں پوسٹنگ تھی. ہاں جی تو وہاں ہم اسکول میں پڑھتے تھے. ہاں جی تو اسکول کی جو ہمارا اسکول جو تھا وہ وہاں کپورتھلا اسٹیٹ میں نا شہر میں ہاں جی جو ہندوؤں کا اسکول تھا نا وہ تھا توپ خانہ اسکول, اس کا نام تھا, ہاں جی ٹھیک ہے. جی لیکن مسلم اسٹوڈنٹ بہت کم تھے. وہ مڈل اسکول مسلمانوں کا تھا, اچھا اسلامیہ اسکول مڈل ہاں جی ہیں, ہاں جی اس میں ہم پڑھتے تھے. اچھا ہم ان ہندوؤں کے اسکول میں نہیں پڑھتے ہاں تھے. جی تو وہاں پہ ایک اسکول تھا کپورتھلے میں ہاں جی ہندوؤں کا, ہاں جی اور ایک کالج تھا ان کا اپ ٹو ایف اے, صحیح ایف اے تک تھا. ہاں جی وہ چونکہ سکھ اسٹیٹ تھی یہ ہاں جی کپورتھلا اسٹیٹ, ہاں جی یہ سکھ اسٹیٹ تھی. اس ہاں کا جی جو تھا نا سربراہ ہاں جی جو مالک تھا ہاں اسٹیٹ جی کا, وہ تھا رندھیر سنگھ, اچھا اس کا نام تھا ہاں سکھ جی کا. ہاں جی جو اس کا کیا کہنا چاہیے, وہ ریاست کا جو مالک تھا ہاں نا جی وہ سکھ تھا نا, صحیح رندھیر سنگھ. ٹھیک تو ہم مسلمان جو تھے وہ مسلم اسکول میں پڑھتے تھے. ہاں جی تو وہ جلوس ہم نکالتے تھے کہ اچھا لے کے رہیں گے پاکستان, ہاں جی پاکستان بنا دیں گے. ہاں جی یہ ہمارا اور ہم یہ قائد اعظم کی جو تصویر ہوتی تھی نا قائد اعظم, ہاں جی وہ ہم نے اٹھائی ہوئی ہوتی تھی. ہم اس میں شہر میں نا ہاں جی جلوس نکالتے تھے. صحیح تو ان دنوں میں ہاں جی قائد اعظم مرحوم نے ہاں جی جلندھر میں ایک اپنا جلسہ رکھا تھا. ہاں جی اس جلسے میں میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے وہ اس پہ جا کے اٹینڈ کیا تھا, صحیح دیکھا تھا. ہاں جی تو انہوں نے وہاں لوگ آئے ہوئے تھے جو ان سے ملے بھی, پوچھا میرے والد صاحب نے ہاں جی کہ بھئی آپ لوگ یہاں جو آئے ہیں ہاں جی تو قائد اعظم تو انگریزی میں بات کرے گا, ہاں جی تو آپ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں جی انہوں نے کہا جی ہم لوگوں نے قائد اعظم کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, اچھا نہ اگر سمجھ آئے ہمیں, لیکن ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. لوگ اس کی قائد اعظم کی
تقریر سننے کے لیے دیکھنے کے لیے 2 دن پہلے ہی آ کے وہاں بیٹھ گئے تھے انتظار کرنا. اور اپنے ساتھ روٹی گھروں سے ہی لے کے آئے تھے اچھا. کہ 2 دن وہاں بیٹھنا ہے, وہیں سے بس اس کی تقریر سننے آئے تھے. اچھا. تو قائد اعظم, انہوں نے کہا بھائی قائد اعظم تو انگریزی میں بات کریں گے. ہاں جی. کہنے لگے یہ ہم نے دیکھنا ہے بس. بس دیکھ. اتنی عقیدت تھی لوگوں کی ہاں ہاں. قائد اعظم مرحوم کے ساتھ. ہاں جی. تو یہ اس وقت 47 میں یہ ہے مارچ 1947 کی بات ہے. ہاں جی. اس وقت یہ میرے والد صاحب نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا تھا. جی. تو انہوں نے ہمیں آگے بتایا کہ قائد اعظم آئے اور انہوں نے تقریر کی. ہاں جی. تو ایسے ایسے لوگ آئے ہوئے تھے. صحیح. یہ جلندھر میں گراؤنڈ تھی, دسہرہ گراؤنڈ, صحیح. اس میں جلسہ ہوا تھا. تو آپ ہمارا جو ادھر گاؤں تھا انڈیا میں, وہاں سکھ بھی تھے کہ سارا مسلمانوں کا گاؤں تھا وہ؟ ہاں, جو گاؤں تھا انڈیا میں وہ سارا مسلمانوں کا گاؤں ہی تھا کہ وہاں سکھ بھی تھے؟ گاؤں ہمارا ہاں جی گاؤں. نہیں, اس میں سکھ بہت تھے. اچھا سکھ بہت زیادہ تھے. سکھ زیادہ تھے. ہمارے مسلمانوں کے گھر تھوڑے تھے, ہاں جی. ان میں صرف جو لیڈنگ تھا نا وہ ہمارا ہی گھر تھا, صحیح. کیونکہ زمین ہمارے پاس ہی زیادہ تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی. ٹھیک. جو وہاں باقی تھے نا لوگ جی. مسلمان, جی. ان کی زمین اتنی ہماری برادری کے تھے, اچھا. تو ان کی زمین تھوڑی تھی. صحیح. تو وہاں سے آپ ہماری فیملی کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی آئے اس گاؤں سے ادھر کو؟ اس گاؤں سے ادھر کو اور لوگ بھی کوئی آئے کہ نہیں کوئی بھی نہیں آیا؟ نہیں, وہ آ گئے تھے نا سارے ہی, اچھا سارے ہی آ گئے تھے گاؤں. سارے ہی آ گئے تھے. جو جتنے مسلمان تھے نا ہاں جی. وہ سارے آ گئے. اس میں چک نمبر 7 میں ہی وہ بھی سیٹل ہوئے ہیں. اچھا چک نمبر 7 میں. تو آپ نے ادھر آ کے پھر اپنی تعلیم کہاں سے شروع کی تھی؟ ادھر آ کے آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے شروع کی تھی آپ نے؟ یہاں پاکستان آ کے آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے شروع کی تھی؟ میں ہاں جی. میں اس وقت 6ٹھی جماعت میں تھا. صحیح. تو پہلے ہم داخل ہوئے تھے فورٹ آواس میں, ہاں جی. اسکول میں داخل ہو گئے ہاں جی. تھے. پھر ہم وہاں سے نا اس چک میں آ گئے. ہاں جی. وہاں سے ادھر انہوں نے زمین الاٹ کرنی تھی نا, جنہوں نے کہا جی کہ سارے ممبر یہاں ہوں گے, ہم نہیں دیکھنے کرنے. ہاں جی. تو پھر ہم ساری فیملی یہاں آ گئی ہاں تھی. جی. تو یہاں پھر میں 7ویں جماعت میں تھا اسی گاؤں میں. ہاں جی. تو پھر ہم ٹرانسفر ہو گئے. اس وقت میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے ڈونگا بونگا صحیح. بھاور نگر میں, ہاں جی. بھاور نگر کے ساتھ ہی ہے, ٹھیک. ڈونگا بونگا چشتیاں کے پاس ہے. ہاں جی. تو وہاں پھر میں 7ویں جماعت میں تھا. ہاں جی. پھر میں 7ویں جماعت میں جب تھا نا تو وہ یہ بات ہے 1949 کی. ہاں جی. تو اس کے بعد پھر ہم وہاں سے ہمارے والد صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ آ گئے ادھر ملتان کے پاس ایک اسٹیشن ہے ٹاٹا پور, ہاں جی. وہاں ہیڈ کوارٹر تھا. ہاں جی. تو وہاں ہم آ گئے. ہاں جی. تو پھر وہاں سکول کوئی نہیں تھا. جی. تو ہم سکول کوٹ میلا رام ایک جگہ ہے, ہاں جی. وہاں پھر ہم داخل ہو گئے. صحیح. پھر ہم وہاں سے ٹاٹے پور سے وہاں سائیکلوں پہ جاتے تھے. ہاں جی. وہاں جا کے ہم نے 7ویں اور 8ویں جماعت مکمل کی. صحیح. اس کے بعد جی. پھر 9ویں اور 10ویں جماعت میں نے خانے وال جو اسلامیہ ہائی اسکول تھا اس میں داخلہ لیا. ہاں جی. تو میٹرک میں نے خانے وال سے کیا جی. 1952 میں. صحیح. میں نے میٹرک 1952 میں وہاں سے نا کیا تھا. ہاں جی. تو پھر میں سائی وال کالج جو ہے نا, ہاں جی. گورنمنٹ کالج سائی وال, ہاں جی. اس میں داخل ہو گیا تھا صحیح. فرسٹ ایئر میں 1952 میں. ہاں جی. تو پھر میں 54 میں نے ایف اے کر لیا تھا. صحیح. تو پھر میں چلا گیا فیصل آباد. ہاں جی. فیصل آباد میں 3rd ایئر میں 4th ایئر میں تھا. ہاں جی. تو 4th ایئر میں تھا تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ایسے کریں. ان کو میرے والد صاحب کے جو تھے نا کلیگ, ہاں جی. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو رسول بھیج دیں, گورنمنٹ اسکول آف انجینئرنگ رسول میں بھیج دو. ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں اپلائی کیا. ہاں جی. تو وہاں میں سلیکٹ ہو گیا, ہاں جی. وہاں میں داخل ہو گیا. ہاں جی. میں پھر 57 میں گورنمنٹ اسکول آف انجینئرنگ رسول میں داخل ہو گیا. ہاں جی. تو میں 59 میں وہاں سے کوالیفائی کر لیا. صحیح. پھر کوالیفائی کرنے کے بعد پھر مجھے انہوں نے
اس وقت ویکینسی تھی ریلوے میں، ہاں جی تو ریلوے نے اناؤنس کیا، پھر میں نے ریلوے میں اپلائی کیا، ہاں جی تو میں ریلوے میں انسپیکٹر آف ورکس پر نوکر ہو گیا، ہاں جی میری اپائنٹمنٹ ہو گئی صحیح 20/11/1959 ہاں جی 1959 میں ہاں جی میری جو تھی نا پوسٹنگ ہو گئی، ہاں جی اپائنٹمنٹ ہو گئی اور پوسٹنگ میری ہاں جی لاہور میں ہی ہوئی، جی تو بس پھر اس کے بعد میں نا پھر میں یہاں رہا 59 60 ہاں جی 60 میں بھی یہیں تھا، ہاں جی تو 61 میں میری ٹرانسفر ہو گئی وزیر آباد، صحیح اس کے بعد پھر میری ٹرانسفر ہو گئی 63 میں ہاں جی اکاڑا، ہاں جی اس کے بعد پھر میری ٹرانسفر ہو گئی لاہور آ گیا میں، صحیح 63 میں لاہور آ گیا، ہاں جی آ کے تو پھر یہاں میں لاہور میں نا میری یعنی کہ 63 سے لے کر 69 تک میں لاہور میں ہی رہا ہاں جی ایز انسپیکٹر آف ورکس، صحیح پھر میری 69 میں ٹرانسفر ہو گئی پشاور، ہاں جی میں پشاور چلا گیا، ہاں جی تو 71 میں پھر میں واپس آ گیا لاہور ہی، صحیح لاہور آ گیا، تو اس کے بعد میں لاہور میں ہی رہا، ہاں جی لاہور میں پھر میری پروموشن ہو گئی ایز جی اسسٹنٹ انجینئر، ٹھیک ہے یہ میں 76 میں ہو گیا ہاں تھا، جی ٹھیک ہے، جی تو اس کے بعد میری ٹرانسفر 81 میں ہاں جی کوئٹہ ہو گئی، صحیح تو کوئٹہ سے پھر میں 82 میں واپس آیا، ہاں جی پھر لاہور پوسٹنگ ہو اچھا گئی، دوبارہ لاہور تو لاہور میں پھر 82 سے آنورڈ ہاں جی میں رہا، مطلب ہے کہ 92 تک، ہاں جی 92 تک میں لاہور میں ہی رہا، ہاں جی اور میں لاہور میں میری پھر پروموشن بھی ہوتی رہی، ہاں جی تو میں 82 میں نا ایکسین ہو گیا تھا، صحیح 82 نہیں 92 میں، ہاں جی 92 92 میں پھر ایکسین ہو گیا تھا، ہاں جی ایکسین بریجز، صحیح برج بنانے تھے، ہاں جی تو میرے پاس میں نے جو ہے نا فاروق آباد کے پاس ہاں جی ریلوے برج تھا، ہاں جی وہ اس کے جو پیئر تھے نا ہاں جی وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے، صحیح ان کو ہم نے ریپلیس کیا تھا، ہاں جی وہ ریپلیس کیا، وہ برج ہم نے بنایا، ہاں جی اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے پوسٹنگ کر دی میری ادھر، یعنی کہ کھاریاں ہاں جی اور کوٹا صحیح پنڈی، ہاں جی کھاریاں راول پنڈی جو نا ہاں جی ڈوول کیریج وے تھی، جی اس پہ 5 برج بننے تھے، اچھا تو پھر مجھے انہوں نے نا وہ 5 بریجز کا انچارج بنا دیا ابھی کنسٹرکشن کرانے کے ہاں لیے، جی تو میں پھر وہاں میری پوسٹنگ ہو گئی، تو میں نے وہ 5 برج جو تھے نا ہاں جی وہ 97 تک مکمل کر لیے تھے، صحیح ایک تھا کھاریاں میں، ہاں جی ایک تھا ادھر جیلم میں، ہاں جی اس کے بعد ایک تھا ادھر دینا اسٹیشن میں، ہاں جی دینا جو شہر تھا نا اس جی پہ، ایک تھا میرا برج گجر خاں میں، ہاں جی ایک برج تھا کلیام آوان جی ریلوے اسٹیشن ہے اس سے تھوڑا سا آگے، ہاں جی وہ اس کو کلیام آوان ہی تھا ہاں جی وہاں، صحیح وہ برج میں نے بنوائے، ہاں جی یہ 5 جی ٹی روڈ کے اوپر نا ہاں جی یہ برج بنے تھے ریلوے کراسنگ کے، ہاں جی یہ میں نے 97 ہاں جی میں نے مکمل کر لیے تھے، اور میں پھر ریٹائر ہو گیا، صحیح 97 میں ریٹائر ہو گیا تھا ہاں جی 15/11/1997 میں صحیح میں ریٹائر ہوا تھا۔ تو آپ کے جو والد صاحب کے جو ابو تھے وہ لوگ کتنے بھائی تھے؟ جو آپ کے والد صاحب کے ابو تھے وہ لوگ کتنے بھائی تھے؟ وہ بھی اسی گاؤں میں تھے کھجورلا میں ہی؟ وہی میں نے بتایا نا آپ کو، وہ تھے نا کریم، ہاں جی رحمت، ہاں جی بدر الدین ہاں جی اور عطا محمد، صحیح صحیح یہ بھائی تھے نا ہاں میرے جی والد کے۔
آپ کے والد کے ابو، آپ کے والد کے ابو، ہاں وہ لوگ کتنے بھائی تھے؟ وہ دو. اچھا وہ دو. یہ جو میرا جو تھا نا دادا، ہاں جی وہ تو یہ تھے نا گائیا ان کا نام تھا، ٹھیک ہے. چودھری گائیا. ہاں جی وہ پھر یہاں زمین دے دی نا، ہاں جی تو وہ یہاں آ گئے. ہاں جی جو ہمارا گاؤں تھا نا اس کا نام تھا مہیڑو، ہاں جی وہ ساتھ ہی تھا. صحیح. وہ وہاں دوسرا جو تھا نا ہمارا دادا ہاں جی کے بھائی جیسے، ہاں جی وہ وہیں تھے، اچھا وہ وہاں رہے. ہاں جی ہم لوگ یہاں آ گئے، صحیح. تو میرا دادا اس گاؤں میں آ گئے. اچھا وہ جو دادا کے بھائی وہ لوگ بھی پاکستان آئے کہ نہیں؟ نہیں وہ تو فوت ہو گئے نا، اچھا وہ فوت ہو گئی. وہ بھی فوت ہو گئے تھے، دادا بھی وہیں فوت ہو گئے. اچھا تو اس گاؤں میں جب ہم آئے تو اس وقت جو میرے دادا تھے نا، ہاں جی انہوں نے چونکہ مسلمانوں کے لیے جہاں مسجد کوئی نہیں تھی ہاں جی گاؤں میں، ہاں جی انہوں نے اپنی جو مسجد بنائی، پھر اپنی جو جگہ تھی نا، ہاں جی ان کی جو رہائش کی ہاں جی جگہ تھی ان کی گاؤں میں، ہاں جی اس میں سے مسجد کے لیے جگہ دے کے مسجد بنوائی. اچھا وہ بنوائی تو سکھوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو نا، پہلے تو جگہ نہیں دے رہے تھے، ہاں جی پھر انہوں نے اپنی جو نا رہنے والی جگہ ہاں جی اس میں سے جگہ دے دی، صحیح. مسجد بنوا دی. ہاں جی پھر وہ کہنے لگے جی کہ یہاں ہم نے آپ کو اذان نہیں دینے دینا. اچھا پھر وہ تنازع شروع ہو گیا. ہاں جی تو میرے دادا نے کہا کہ بھی بات یہ ہے ہاں جی کہ میں نے تو یہاں اذان بھی دینی ہے ہاں جی اور میں یہاں مولوی رکھ دوں گا، اچھا کر لو جو کچھ کرنا ہے. ہاں جی انہوں نے چیلنج کر دیا ان کو، اور بہرحال کوئی مقابلے میں نہیں آیا. ہاں جی تو اسی طرح ایک دفعہ وہ میرے جو تھے نا طاہر احمد، ہاں جی وہ کیونکہ ان دنوں میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی. اچھا سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی ہاں جی تو میرا دادا بھی اس وقت حیات تھا، ہاں جی تو وہ طاہر بھی حیات تھے اس ہاں وقت. تو طاہر احمد جو تھا نا، ہاں جی اس کے یعنی وہ جاتا تھا نا، ہاں جی وہ کافی سارے جانور خرید کے لے آتے تھے. اچھا تو اپنے جو ہمارا گاؤں، ہمارا جو تھا نا زمین جو تھی، ہاں جی اس میں وہ آپ رکھتے تھے. ہاں جی تو پھر یہ لوگ جو تھے نا، یعنی کہ شہر والے، ہاں جی وہ آ کے وہ لے جاتے تھے، اچھا ان کو بیچ دیتے تھے. ہاں جی وہ ان کا کام یہ بھی سلسلہ ساتھ چلتا تھا. وہ پھر اپنا جانور منگوا لیتے تھے، ہاں جی تو وہ وہیں رکھتے تھے. ہاں جی تو وہاں ایک بائی چانس نا کوئی وہ دوسرے کھیت جو تھے نا ساتھ والے، ہاں جی اس میں یعنی کہ وہ چلا گیا ٹھیک ہے. ڈنگر. ہاں جی تو وہ جو اس کا تھا نا زمیندار، ہاں جی اس نے آ کے میرے تاہے کو کہا کہ یہ تم نے کیوں اس کو جانور کو کیوں بیچا ہے. ہاں جی وہ جھگڑا شروع ہو گیا. ہاں جی وہ جھگڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اور مسلیا تم یہ بندے کیوں نہیں ڈنگر نو کٹدا. ہاں جی انہیں کیا میں ہوں نہیں کڈنا. اچھا کیوں گیا ہے. اچھا انہیں اینی گل دے اتنے نا میرے تائے نے نا ہاں جی انہوں مار دیتا، اچھا کیونکہ بڑا جوان سی میرا تایا. انہوں ماریا، ہاں جی وہ مر گیا. ہاں جی وہ جس وقت وہ مر گیا ہاں جی تو اس کا پھر بھائی ہاں جی اس نے آ کے حملہ کر دیا. اچھا اس کو بھی میرے تائے نے مار دیا، دونوں ہی مار دیے. اچھا مار کے تو گاؤں آ گیا. ہاں جی آ کے تو ہمارے دادا ہاں جی حیات تھے، ان کو کہا کہ جی یہ میں کر آیا ہوں ہاں جی کہ ایسے میرا جھگڑا ہو گیا ہاں جی تو میں 2 سکھ جو تھے نا وہ مار دیے. اچھا تو میرے تائے نے دادے نے کہا کہ یار یہ بات تو خیر ٹھیک نہیں ہوئی، ہاں جی تو بہرحال ایسے کرو، اب یہ گاؤں سکھوں کا ہے، ہاں جی ہمارے ساتھ انہوں نے جھگڑا کرنا ہے ہاں جی تو وہیں چلو، ہاں جی وہ وہیں مل سے نبڑیں گے. ہاں جی تو میرے دادے نے کہا کہ یار میں کوشش کرتا ہوں ہاں جی کہ جو نمبردار ہے نا، ہاں جی تو وہ اس سے میں بات کرتا ہوں کہ بھی جھگڑا نہ کریں، جو ہاں جی بھی ہے مقدمہ کریں. ہاں جی وہ بارہ بات چل گئی. ہاں جی انہوں نے پھر یہ کیا کہ ہمارے کیس دعویٰ کر دیا. ہاں جی
جب دعویٰ کر دیا تو وہ دعویٰ چلتا رہا، تو وہ دعویٰ جو تھا نا، ہاں جی جیسے کہ میرے والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ پھر سکھوں نے ہمارے ساتھ راضی نامہ کیا تھا، صحیح ہم نے اس کو پیمنٹ کی تھی 1500 روپیہ اس وقت. صحیح انہوں نے کہا جی کتنی پیمنٹ ان کو اس کا وہ دیت دے دیں ہاں جی تو صلح ہوگی تھی، ہاں جی تو 1500 روپے دیا تھا. صحیح وہ میرا جو طاہر احمد تھا نا، ہاں جی وہ بہت زبردست تھا، وہ برداشت نہیں کرتا تھا ایسی ہاں بات جی کوئی بھی. جی تو وہ بس وہ بھی وہیں فوت ہو گیا، ہاں جی دادا بھی فوت ہو ہاں گیا. جی کریم تو باہر چلا گیا تھا، ہاں جی وہ وہیں فوت ہو گیا. ہاں جی عطا محمد تھا ادھر ہی، ہاں جی وہ بھی فوت ہو گیا ہاں جی پارٹیشن سے پہلے جی ہی، وہ ادھر ہی ہو گئے سارے صحیح فوت. پارٹیشن میں اس کا ایک بچہ تھا ہاں جی اور اس کی بیوی تھی، ہمارے جو چچا تھا نا عطا محمد، ہاں جی وہ بھی پاکستان جب بنا وہ بھی فوت ہو گیا. اچھا بس مطلب باقی سارے لوگ فوت ہو گئے. سب فوت ہو گئے. پاکستان میں صرف ہاں جی ہمارے والد صاحب آئے، ہاں جی اور ہمارے والد صاحب کی ایک سسٹر تھی جی جو ادھر ہی رہتی تھی پہلے ہی پاکستان میں، چشتیاں کے پاس، اچھا چک نمبر 100 جو ہے نا ہاں جی اس میں. ہاں جی وہ اب جس کے بچے ہیں نا وہ ہاں جی اپنا کیا نام ہے، ہاں جی مقصود اور وہ محمود ہاں اور جی دوسرے بچے جو ہیں، جی اور وہ دوسرا وہ جو کیا نام ہے رشید، ہاں جی ہاں جی اور وہ بچے ہیں، ہاں جی وہ یہ سارے جو ہے نا، ہاں جی یہ ہماری جو پھوپھی ہے نا، ہاں جی اس کے آگے جو اولاد ہے نا وہ یہ ہے، صحیح اس کے یہ ہماری پھوپھی جو تھی نا، ہاں جی اس کے یہ نواسے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ ہاں جی یہ ہے. اور جو آپ کی والدہ تھی ان کا خاندان، جو آپ کی والدہ تھی ان کا خاندان، وہ بھی پاکستان آئے، ہاں جی وہ بھی ہمارے پاس ہی آئے تھے ادھر ہاں جی پاکستان میں جب ہم تھے نا. ہاں جی تو ان کو زمین ادھر مل گئی تھی، قاضی والا ایک ہے گاؤں ہاں جی وہاں، صحیح تو وہ وہاں فوت ہو گئے اچھا پاکستان آنے کے بعد. ہاں جی ہاں جی تو ہماری والدہ جو ہے وہ تو فوت ہوئی نا پھر جا کے 70 میرا خیال ہے 6 میں یا 4 میں، ہاں جی 4 میں میرے پاس آئی 73، 74 میں، صحیح 74 میں شاید فوت جی ہو گئی تھی. وہ یہاں فوت ہوئی ہے. وہ یہاں میاں میر جو ہے نا، یہ کیا نام ہے مسجد ہے نا، ہاں جی یہ انفینٹری روڈ کے اوپر، جی اس کی جو قبرستان یہاں دفنایا تھا ان صحیح کو. صحیح وہ ان کی یہاں تھے، ان کو ہاں تو جی یہاں دفنایا ہاں تھا. جی اور جو میرے والد صاحب وہ 70 میں فوت ہوئے ہاں جی فیصلہ آباد میں، جی وہ ان کو ہم نے فیصلہ آباد میں وہ دفنایا تھا ان کو. صحیح تو اور ان کی جو ہماری جو بڑی سسٹر تھی جی وہ تو تھا ہی نا، وہ بھی یہیں فیصلہ آباد میں ہی فوت ہو گئی تھی، جی اس کو بھی وہیں دفنایا ہے. اچھا وہ یہ ہے. اچھا اور جو آپ کی والدہ کے کوئی بھائی کوئی بہن، آپ کی والدہ کے کوئی بھائی یا بہن وہ بھی پہلے فوت ہو گئے ہیں. پارٹیشن سے پہلے؟ ہاں پارٹیشن سے پہلے. وہ ساتھ ہی تھا گاؤں ہمارے جہاں کپورتھلا جو اسٹیشن تھا نا، ہاں جی اس کے ساتھ ہی تھا. جلندھر اچھا سے کوئی 5-6 میل تھا اچھا ان کا گاؤں، صحیح وہ وہاں تھے. اچھا اچھا ہاں، وہ وہاں فوت ہو گئے. ٹھیک. اور جو آپ کے بھائی وغیرہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے کیا تعلیم کی تھی؟ میرے بھائی ہاں جی ایک تو تمہارے جو دادا ہے ہاں جی وہ تھے، جی ٹھیک ہے نا. جی تو یہ جس وقت والد صاحب میرے تھے نا انسپیکٹر، جی انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا. صحیح تو یہ وہاں ایک تھی برج لوگ، ہاں جی اٹیلین تھی کمپنی، صحیح اس میں انہوں نے اس کو ایز اے فور مین ہاں جی بھرتی کروا دیا تھا. ہاں جی جو تمہارے دادا تھے ہاں جی چودھری نذیر احمد، ہاں جی اس کو انہوں نے اس کے پاس نوکر کرا دیا تھا. جی تو وہ ایز اے فور مین ہاں جی ان کے ساتھ وہ
नौकर हो गए। हाँ जी तो वो इम्प्रीजलो वालों के साथ काम करते रहे। हाँ जी वो जो फर्म थी ना इम्प्रीजलो, हाँ जी ये इटालियन थी, सही तो उनके साथ काम करते। तरबेला जो डैम है ना, हाँ जी वहाँ काम हो रहा था। सही वो फिर वहाँ चला गया, हाँ जी तो वो फिर उनका वो जनरल फोरमैन हो गए थे। अच्छा तो जब जनरल फोरमैन हो गए, जब तरबेला डैम मुकम्मल हुआ, हाँ जी उसके बाद फिर वो इम्प्रीजलो वाले जो थे ना, हाँ जी वो भी चले गए। सही जब चले गए, ये चले गए इराक़ चले गए थे। ठीक है तो उन्होंने फिर मेरे जो भाई थे ना बड़े, उसको कहा कि भी ऐसे करें, आप हमारी जो मशीनरी है ना, हाँ जी वो है तरबेला में, हाँ जी तो वो सारी मशीनरी आप ना हमें ट्रांसफ़र कर दें, बाई रोड लेकर आए। अच्छा तो वो फिर यहाँ से मशीनरी बाई रोड लेकर गए थे इराक़। अच्छा इराक़ एयरपोर्ट का काम जो था ना उनके पास था। सही फिर ये वहाँ चले गए एज हाँ जी फोरमैन सही इराक़ में। हाँ जी फिर इराक़ से जब ये ख़त्म हुआ ना, हाँ जी तो फिर वापस आ गए। सही वापस आ गए तो फिर इन्होंने फैसलाबाद में ना हाँ जी अपना काम शुरू किया था। सही उसमें जब शुरू किया तो तुम्हारा जो था ना चचा हाँ जी ज़हीर हाँ जी ना की ना थी ये तो तुकीर हैं, तुकीर 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 के नसीर नहीं नसीर नहीं, ज़हीर की, हाँ जी ज़हीर ज़हीर है ना हाँ जी बंदा। आहो जरा कम कर दो हाँ जी ये। हाँ जी इसको अपने साथ रख के तो इन्होंने वो ना हाँ जी ट्रैक्टर वगैरह जो थे ना, इनका काम शुरू कर दिया। हाँ जी जैसे अब इन्होंने अपनी वर्कशॉप बनाई ना, हाँ जी ऐसे फिर उसने वर्कशॉप यहाँ फैसलाबाद में ना एक दुकान ले ली थी। हाँ जी तो वो फिर आने के बाद ये शुरू कर दिया। अच्छा फिर ये भी ज़हीर भी हाँ जी अपना काम सीख गया हाँ जी आहिस्ता आहिस्ता। तो उनकी डेथ हो गई जब फैसलाबाद में। हाँ जी तो ऐसे इसी तरह बशीर जो था, हाँ जी तो वो इसमें चक में था। हाँ जी वो हिकमत में उसने कोर्स किया था, हाँ जी जो था ना पिबिया कॉलेज, पिबिया कॉलेज भावलपुर में, हाँ जी गवर्नमेंट पिबिया कॉलेज था, हाँ जी गवर्नमेंट का था। सही वहाँ से उसने पास किया था हाँ जी पिबिया कॉलेज का कोर्स। हाँ जी तो फिर वो यहाँ आप गांव में हिकमत करते रहे, सही तो वो यहीं फॉल हो गए थे। ठीक है ये है। और और जो छोटा हबीब था हाँ जी वो वहीं था। हाँ जी उसने वो मेरे पास ही होता था यहाँ लाहौर में। हाँ जी तो उसको मैंने यहाँ LLB करवा दिया था, अच्छा BA करके फिर LLB कर लिया था हाँ उसने। जी LLB करके फिर वो फैसलाबाद में था, उसने वहाँ मेरा ख्याल है वो काम शुरू नहीं किया था। हाँ जी फिर वहाँ ही वो पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि वहाँ फिर वो कहीं नौकर हो गया था या खुद ही करता रहा काम। हाँ जी लेकिन उसने ना वहाँ से फिर वो सियालकोट शिफ्ट हो गया था अच्छा अपने इन लॉज के साथ हाँ जी मिलकर। वो सारी फैमिली वहाँ चले गई। सही ही वहीं है फैसलाबाद सियालकोट में, हाँ जी वो अपनी ज़िम्मेदारी करता है सही बस। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाँ इस काम पे आप 97 में रिटायर हुए? आप 97 में रिटायर हुए थे? 97 में। हाँ जी मैं 15/11/1997 में हाँ जी रिटायर हो गया था सही एज डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। हाँ जी बस ये है। तो इंडिया से जब आप लोग आए थे, इंडिया से अपना गांव जब छोड़ के आए थे, वो आसान था छोड़ना कि बस आसान था? इंडिया से जब आप लोग आए हैं अपना घर वगैरह उधर से छोड़ के इधर शिफ्ट हुए, तो वो उसका कोई याददाश्त है कि वो आसान ही था छोड़ना, कि मतलब कि वो जब आप लोग वो घर वगैरह छोड़ के आए हैं पुराना, हाँ तो वो घर वगैरह छोड़ के नई जगह पे शिफ्ट होना वो आसान था? नहीं वो तो उस वक्त तो जब पार्टीशन हुई है ना, हाँ जी उस वक्त तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दी है ना कि भी जो मुसलमान हैं वो अपने छोड़ें घर वर जाएं पाकिस्तान में। अच्छा तो छोड़ के आ गए। तो उस वक्त पे कहते हैं कत्लो गारत बहुत ज़्यादा। फुफा बेबी के किस तरह थे? हाँ हाकम दीन किसका बेटा था?
حاکم بھانجا تھا میرے ماموں کا. اچھا آپ کے ماموں کو بھانجا. یہ لوگ کس گاؤں سے آئے تھے؟ ابھی پیدل ہی آئے وہاں انڈیا سے. اور کس گاؤں سے؟ یہ مجھے نہیں پتا. یہ گاؤں ان کا جو تھا نا راپور بلنا کے ساتھ ہی تھا. اچھا نزدیک ہی تھا. مجھے صحیح نام نہیں اس کے گاؤں کا یاد. تھے وہیں یہ. کیونکہ ان کی جو تھی نا مطلب آنا جانا جو تھا نا وہ چونکہ ماموں کی وجہ سے نا ہاں جی تو وہ بعد میں بھی ہمارے ساتھ پھر ان کا آنا جانا رہا. صحیح. جو حاکم جس کا وجہ نا کیا نام ہے جو بیبی کا سسر جو تھا ہاں جی وہ تو پھر پارٹیشن کے بعد بھی ہمارے پاس آتے رہے نا. صحیح. واقعی ہوئی تھی کہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی؟ اس وقت پہ قتل و غارت بہت زیادہ ہوئی تھی. قتل و غارت تو ہو گئی اس لیے کہ ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں ہاں ہاں مقابلہ کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ نے کیمپ بنا دیے تھے. اچھا تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمان تھے نا وہ اگر گاؤں اپنا چھوڑتے تھے تو وہ کیمپ میں آ جاتے تھے. اچھا کیمپ سے آگے پھر وہ ان کا بندوبست تھا گورنمنٹ کا کہ آرمی آتی تھی. اچھا آرمی ان کو لے کے آتی تھی اچھا اپنے ٹرکوں میں. ہاں جی کچھ لوگ جو تھے ان کے پاس اپنا بندوبست مطلب کہ اپنے کیا نام ہے یہ بیل گاڑی ہاں جی بیل گاڑیاں تھیں. ہاں جی ان لوگ اس پر آ گئے. اچھا کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو سواری مل گئی اس پہ آ گئے. جو مل گیا اس سے آ گئے. نہیں پیدل چلے آ گئے. اچھا. ہاں پیدل بہت دنیا پیدل چلی آئی. وہ کافی لوگ پیدل بھی آ گئے. ہاں اور کافی لوگ پہلے سے ہی پاکستان میں تھے. ہاں پیدل ہی آ گئے نا ہاں جی کیونکہ بارڈر تک ہی آنا تھا نا. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. تو کیونکہ پنجاب کا ہی پارٹیشن ہوئی تھی نا. صرف پنجاب کی پارٹیشن ہوئی تھی. اور کافی سارے لوگ تو پہلے ہی پاکستان میں تھے. کچھ زیادہ لوگ نہیں آئے تھے. نہیں آدھے تو ادھر تھے نا ہاں جی تو باقی وہاں سے جو آ گئے اچھا ادھر آئے تو جو یہاں سے گئے ہاں جی ان کی جگہ جو تھی نا وہ خالی ہو گئی تو وہ پھر الاٹمنٹ مسلمانوں کو ہو گئی. اچھا کچھ لوگ یہاں سے ادھر بھی گئے جو ہندو وغیرہ سے سکھ تھے. کچھ ہندو سکھ ادھر سے بھی ادھر گئے. یہ بھی گئے نا انڈیا میں گئے نا. اچھا وہی پنجاب میں گئے جہاں مرضی چلے گئے. وہ انڈیا میں کسی جس شہر میں چلے گئے کہ وہ ایسی تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ آپ نے کس جگہ جانا ہے. یہ کوئی لازمی نہیں تھا. جہاں کوئی جہاں آئے ہاں جی کوئی مطلب لاہور آ گیا ہاں جی کوئی اکاڑے چلا گیا کوئی ساہیوال چلا گیا کوئی ملتان چلا گیا کوئی کراچی چلا گیا. جہاں کسی نے کوئی جگہ جہاں ملی ملی چلے وہاں گئے. جائے وہاں جائے. جہاں جس کو جگہ ملی وہاں چلا گیا. وہاں جا کے اپنا جس طرح بھی کوئی گزارا ہو سکا انہوں نے شروع کر دیا. ہاں جی کیونکہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. بس زمینیں اور گھر. نہیں ہم تو یہ تھا نا کہ اگر مل گئی ہے روٹی تو کھا رہی ہے نہیں ملی تو نہیں. تو ہم لڑکے اکٹھے ہو کے نا تو اس وقت یہ جو کیا نام ہے کہ کماد کی فصل یہ بھی تقریباً پک گئی تھی سردیوں میں. ہاں جی گنے ہاں جی تو پھر جا کے یہ گنے چوپتے رہتے ہاں جی اس طرح گزارا کیا. تھے. جدو بھی یہ چلو آؤ چلیے بھی گنے پہ چلو جا کے گنے توڑے ہاں جی یا اپنا وہ چوپ چاپ گزارا کر.